اور حضرت عثمان غنی کا جو دایاں ہاتھ ہے اس کی شان یہ ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ دایاں ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ سے ٹچ نہیں ہونے دیا۔ نسبت رسول کا اتنا احترام حضرت عثمان غنی نے کیا۔ تو حضرت عثمان غنی کو خلافت کی بشارت بھی حضور نے پہلے ہی دے دی، شہادت کی خبر بھی پہلے دے دی کہ تمہیں شہادت ملے گی، شہید ہونے کا تذکرہ بھی حضور نے پہلے کر رکھا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو یقین تھا کہ میں جام شہادت پیوں گا۔ بلوائی مصر سے اور مختلف علاقوں سے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، پیچھے سازش تھی عبداللہ بن سبا کی، اس کے تیار کرنے پر کچھ مخلص لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جو سازش کا حصہ نہیں تھے لیکن غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ جب بلوائی پہنچے مدینہ منورہ تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی سے کہ ہمیں مصر کے گورنر پر اعتبار نہیں۔ مصر کے گورنر کے خلاف انہوں نے شکایات کی اور مطالبہ کیا کہ آپ مصر کے گورنر کو ہٹا دیں اور اس کے عہدے پر، اس کی سیٹ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بٹھائیں، ان کی گورنری کے آرڈر جاری کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا محمد بن ابو بکر میرا بھتیجا ہے اور محمد بن ابو بکر اس اہل ہے کہ اس کو مصر کا گورنر بنایا جائے۔ آپ نے سرکاری آرڈر جاری کیے، مصر کے گورنر سے کہا کہ تم اپنے عہدے سے برخاست ہو۔ جب یہ خط تمہیں پہنچے تو مصر کی گورنری محمد بن ابو بکر کو دے دو اور خود تم حاضر ہو وہ تاکہ تمہارے خلاف جو شکایتیں ہیں ان کا حساب لیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے بلوائیوں کا جو مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا، کوئی آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کے آرڈر لے کے قافلے کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے ہیں۔ بلوائیوں نے سوچا ہماری سازش تو ناکام ہو گئی ہے، ہمارا خیال تھا کہ خلیفہ اپنے گورنر کو نہیں ہٹائیں گے، ہم خلیفہ کے خلاف اشتعال پیدا کریں گے اور پھر ہم مطالبہ کریں گے گورنر نہیں خلیفہ کو ہٹا۔ تو ہماری سازش تو حضرت عثمان غنی نے ناکام کر دی ہے، انہوں نے تو آرڈر جاری کر دیے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ تم مصر کے گورنر ہو۔ اب اگر ہم واپس چلے جائیں، گورنری تو ہمارا، اس گورنر کو ہٹانا یہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد تو خلیفہ کے خلاف اشتعال پیدا کرنا تھا۔ تو خلیفہ نے ہماری بات مان کے ہماری سازش ناکام کر دی، لہٰذا آپ دوسری سازش کرو، جلدی کرو تاکہ یہ جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے یہ واپس مصر نہ جائے، مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کے حالات کو خراب کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے کچھ غلام خریدے، یہ دوسری سازش انہوں نے کی، اور ان غلاموں سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، یہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے، یہ انعام تمہیں دیں گے، تم خلیفہ کی مہر چوری کر کے لے آؤ۔ غلاموں نے مہر چوری کر کے ان سازشیوں کو دے دی۔ پھر انہوں نے کہا سرکاری استبل سے سواری لے آؤ، وہ سواری بھی لے آئے ہیں۔ ان سازشیوں نے تحریر لکھی کہ جب محمد بن ابو بکر مصر پہنچے تو گورنر مصر تم ان کو قتل کر دو، شہید کر دو اور اپنی سیٹ پہ قائم رہو۔ یہ تحریر خلیفہ نے نہیں لکھی، یہ ان سازشیوں نے ہی سازش کی ہے۔ مہر غلاموں کے ذریعے چوری کی ہے، مہر لگا دی ہے، سواری بھی چوری کی ہے سرکاری استبل سے جس پہ سرکاری نمبر لگا ہوا تھا، اور اپنے ایک بندے کو وہ خط دے کے دوڑایا ہے کہ تم جاؤ مصر کی طرف۔ اب سازش کیا تھی؟ مثلا یہاں سے اگر کسی نے
سیالکوٹ کوئی پیغام بھیجنا ہے تو آج کل دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ وزیر آباد جائیں، سنبڑیال جائیں، سیالکوٹ. دوسرا راستہ یہ جلال پور جٹاں کا راستہ بھی ہے کہ آپ جلال پور جٹاں جائیں اور پھر سنبڑیال پہنچ جائیں. اگر دوسرا خط جس میں حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کے قتل کے آرڈر ہیں وہ حکومت نے دے کے بھیجا ہے تو جو قاصد ہے وہ اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے جس راستے پہ محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ یہ بھی تو پیدل ہی ہیں، وہ بھی پیدل سفر کر رہے ہیں، یہ بھی گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، لیکن کوئی ایسی تیز رفتار تو نہیں کہ بھاگ جائیں. جن کے خلاف آرڈر جا رہے ہیں وہ بھی اسی راستے پہ، جو خلاف آرڈر لے کے جا رہا ہے وہ بھی اسی راستے پہ. ان کو اس راستے پہ کیوں چلایا گیا پچھلے قاصد کو؟ تاکہ پہلے والا قافلہ ان کو پکڑے، ان سے خط نکالے، پھر اشتعال میں آئے اور واپس آئے. اگر حکومت کی طرف سے وہ خط بھیجا جاتا تو دوسرے راستے سے بھیجا جاتا. بات آپ کو سمجھ آئی؟ اگر حکومت کی طرف سے یہ خط ہوتا تو اسی راستے سے خط نہ جاتا جس راستے سے پہلے قافلہ گزر رہا ہے، تاکہ یہ بعد والا سفیر بھی اسی راستے سے جائے اور پکڑا جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خلاف خط لے کے جا رہے ہیں. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جنہوں نے سازش تیار کی تھی انہوں نے قاصد کو اسی راستے سے بھیجنا تھا، تبھی قاصد نے پکڑے جانے ہیں نا. قاصد کو منزل تک پہنچانا تو مقصد ہی نہیں، قاصد کو راستے میں پکڑوانا ہے تاکہ وہ قافلہ اشتعال میں آئے اور واپس مدینہ منورہ آئے. لہٰذا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھیوں نے اس قاصد کو پکڑا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ مصر جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ خلیفہ کے آرڈر لے کے جا رہا ہوں. کہاں ہے آرڈر؟ مشکیزہ کھولا، اندر وہ بندے ہوئے تھے، نکالے، پڑھے، آرڈر دکھائے حضرت محمد بن ابو بکر کو. لوگ اشتعال میں آ گئے کہ خلیفہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ادھر ہمیں کہا ہے کہ جاؤ گورنر تمہارا ہوگا اور ادھر ہمارے قتل کے آرڈر جاری کر دیے ہیں. آگ بگولا اشتعال کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آئے. 17 صحابہ کرام کو ملے، کہا ہمارے ساتھ حکومت نے یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ خلیفہ نے یہ کیا ہے. ان 17 صحابہ نے ایک ہی جواب دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کام خلیفہ کا نہیں ہے، یہ کام حضرت عثمان غنی کا نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے ابھی حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے سوال نہیں کیا. ان 17 صحابہ نے کہا ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں، خلافت کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں، خلیفہ جو کچھ حجرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہی منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں. خلیفہ کے ظاہر اور باطن میں ہم نے تضاد نہیں دیکھا. اگر انہوں نے تمہیں گورنر نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہارے گورنری کے آرڈر ہی نہ جاری کرتے. ہم نے 12 سال امیر المومنین کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں. یہ کسی کی سازش ہے، یہ خلیفہ کے خلاف سازش ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا کام نہیں. لیکن وہ بلوائی، انہوں نے کہا کہ ہم تو خلیفہ کے خلاف احتجاج کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. یہ دیکھیں خط پہ مور تو خلیفہ کی لگی ہوئی ہے، سواری تو سرکاری استبل سے گئی ہے. اب یہ 17 صحابہ آئے، لیکن پہلے یہ خود جواب دے چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے ظاہر و باطن میں تضاد، گواہی وہ دے چکے ہیں عظمت کردار کی. حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، خط دکھایا، یہ مور آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں میری، یہ سرکاری مور ہے. یہ سواری آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں سرکاری سواری ہے. یہ تحریر آپ کی ہے؟ آپ نے تحریر پڑھی؟ فرمایا نہیں، یہ تحریر میری نہیں ہے، یہ کسی نے سازش کی ہے. بلوائیوں نے کہا یہ مروان بن حکم کی تحریر ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مروان کی تحریر ہے تو اسے سزا ملے گی. تم ثابت کر دو کہ فلاں کی تحریر ہے. صرف دعوے سے تو الزام ثابت نہیں ہوتا نا. اگر صرف دعوے سے الزام ثابت ہو تو پھر ہر بندہ دعویٰ کر کے سزا دے دے. عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ حکومتوں کا کیا کام ہے کہ ایک